ہی نہیں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے کہ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب میں ہوشیار ہو گئی، جب میں اپنے آپ کو سنبھالنے لگی، میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہوں، لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیوی ہے۔ کون؟ صدیق اکبر کی بیٹی حضرت عائشہ۔ یہ کن کی بیوی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، لیکن بیٹی کن کی ہے؟ صدیق اکبر کی بیٹی ہے۔ فرماتی ہے کہ جب نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لاتے تھے، صبح بھی لاتے تھے، شام کو بھی لاتے تھے، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب مومن بندہ حج کرتا ہے، جب وہ حج مکمل کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے، یعنی جتنے بھی اس نے گناہ کیے ہوئے ہو وہ تمام معاف فرما دیتا ہے۔ وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ ابھی اپنے ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو۔ اب ایک شخص یہاں سے پیسہ خرچ کر کے، اپنی قیمتی رقم خرچ کر کے حج کرنے کے لیے جاتا ہے، اور حج سے جب واپس آتا ہے پاک و صاف ہو کر جاتا ہے، لیکن حج کرنے کے لیے کیا کرتا ہے کہ حج کرنے کے لیے وہاں پر حضور پاک کی روضہ اطہر پر زیارت کرتا ہے۔ جب اس کی اتنی فضیلت ہے تو میرے بزرگوں دوستوں ذرا آپ خیال کریں، آپ ذرا سوچیں، جن کے گھر پر نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 2 مرتبہ تشریف لاتے ہوں گے، وہاں کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا ہے، وہاں کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، وہاں کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ یہ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس ہے۔ حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں یہاں سے پیسہ خرچ کر کے روضہ اطہر کو دیکھنے، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہے، لیکن نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 2 مرتبہ صدیق اکبر کے گھر یہاں تشریف لے آتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت پر سلام، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے کسی پر احسان نہیں ہے، میں نے سب کو احسان کا بدلہ دے دیا ہے، لیکن نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بزبان حال یوں بھی فرمایا ہے کہ اگر دنیا میں احسان ہے تو وہ صدیق اکبر ہے۔ کچھ مفسرین کرام فرماتے ہیں وہ احسان
لگے. جب پاؤں کاٹنے لگا تو سانپ نے پورا پاؤں جب کاٹ دیا، اب صدیق اکبر کے آغوش میں دونوں جہانوں کے رحمت للعالمین تشریف فرما ہے. صدیق اکبر اب یہ گوارا نہیں کرتے ہیں کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جگا دوں کیونکہ انہیں تکلیف ہو جائے. اب کیا کرتے ہیں؟ بڑے ہی خاموشی کے ساتھ وہاں پر پہرے دے رہے ہیں. اب بہت برداشت کر دیا. جب سانپ نے پورا پاؤں کاٹ دیا، پورا پاؤں جب کاٹ دیا، صدیق اکبر تب بھی برداشت کر رہے ہیں، لیکن برداشت کرنے کی جرت تو دیکھیے. ہمیں اگر ایک کانٹا چبھتا ہے تو ہم چلاتے ہیں. صدیق اکبر خاموشی سے وہاں بیٹھے ہیں، اس پر پاؤں اپنا رکھ لیے ہیں، لیکن ابھی چلایا نہیں ہے، کوئی آواز نہیں دی ہے، کیونکہ دونوں جہانوں کے رحمت للعالمین آغوش میں تشریف فرما ہے. صدیق اکبر نے کیا کر دیا کہ حضور علیہ السلام چہرے مبارکہ پر حضرت صدیق اکبر کے آنسو گر گئے. جب آنسو گر گئے، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم تو سوئے تو نہیں تھے، وہ جاگے تھے، لیکن وہ یہ جاننا چاہتے تھے. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تو ہوا تھا کہ میرا صحابی کتنا برداشت کر سکتا ہے، کہ میرا صحابی میرا جانشین ہے بھی یا نہیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا. جب صدیق اکبر کے آنسو گر گئے، وہ صدیق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے انور پر پہنچ گئے تو حضور علیہ السلام جاگ گئے. جب نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا، اے صدیق اکبر کیا ماجرا ہے، آپ کس چیز نے آپ کو رلایا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جان آپ پر فدا ہو، میں اب اس دنیا سے جانے والا ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے جانثار ساتھی یہ تو پتہ ہے کیا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سانپ نے پورا پاؤں میرا کاٹ دیا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے صدیق اکبر آپ کا معلوم ہے آپ کے آغوش میں کون تشریف فرما ہے؟ حضور علیہ السلام نے اپنے لب دہن اٹھایا اور صدیق اکبر کے پاؤں کو مل لیا. صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ جیسے میں نے سانپ نے کاٹا ہی نہیں تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک. معزز حضرات، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت ہے. کوئی نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہو کے دیکھ لے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر چلتے ہوئے دیکھ لے. صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے جانثار تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایمان لایا، کلمہ پڑھا تو دیکھ لیجئے، کلمہ پڑھنے والے کو دیکھ لیا، آذان سنی تو آذان پڑھنے والے کو دیکھ لیا. معزز حضرات اتنا ہی نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب حضور علیہ السلام کو حضرت صدیق اکبر نے جب ایمان سے مشرف ہوئے، جب قرآن پڑھا تو قرآن پڑھنے والے کو دیکھ لیا، سیدھے راستے پر چلے تو سیدھے راستے چلانے والے کو دیکھ لیا، نماز پڑھی تو نماز پڑھنے والے کو دیکھ لیا، کسی سے کلام کیا تو کلام کرنے والے شخص کو دیکھ لیا. اگر تربیت ملی تو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ملی، اگر کسی سے بات کرنے کا سلیقہ ملا تو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ملا. اگر نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو یہ جہاں بھی نہ ہوتی، یہ رات بھی نہ ہوتے، یہ دن بھی نہ ہوتا، کچھ چیز نہیں ہوتی، کسی شے کا وجود نہیں ہوتا. اگر نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو ساری جہان پیدا نہ ہوتی. بے شک، بے شک. معزز حضرات، کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں طریقے پر چلیں اور اپنا مستقبل کو تیار رکھیں. ہم نمازیں پڑھیں، ہم